دوستو نہ ہی ہائبرنیشن کا عمل، نہ ہی کسی قسم کی نیند اور نہ ہی معجزہ، کیونکہ معجزات تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اولیاء کے ساتھ نہیں۔ تو حقیقت میں اصحاب کہف پر ایسی کیا گزری کہ 309 سال ان کو ایک دن کا بھی کچھ حصہ محسوس ہوا؟ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 11 کے لٹرلی الفاظ کا مفہوم اس طرح بنتا ہے، اور ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، مطلب سیل کر دیا اس غار کے اندر کئی سالوں تک کے لیے۔ دوستو یہ یاد رکھیں کہ اصحاب کہف کے لیے قرآن شریف میں کہیں بھی واضح الفاظ میں نیند کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا یا پھر ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آیت نمبر 11 میں لفظ ضربنا آیا ہے۔ اس کی بہت سے معنی ہیں، ان میں ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو سیل بند کر دینا تاکہ اس چیز کا کانٹیکٹ باہر کی دنیا سے نہ ہو سکے۔ دوستو عربی زبان کا یہی تو اعجاز ہے کہ اس کی ایک لفظ کے کئی معنی اور مفہوم نکلتے ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اس کانٹیکسٹ میں مکمل فٹ بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی نیند کے لیے، جو کہ آج کل عمومی طور پر یہی مفہوم مراد لیا جاتا ہے، واحد طور پر نیند کا لفظ کیوں نہیں آیا، بلکہ قرآن کے الفاظ کے مفہوم کے مطابق ان کے کانوں پر پردہ ڈالا گیا تھا یا پھر ان کے کانوں کو سیل بند کیا گیا تاکہ ان کے کان باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ نہ کر سکیں۔ اس میں ایسی کون سی حکمت ہے؟ آئیے اس حکمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہماری باڈی میں ہمارے کانوں کا کام سننے کے علاوہ اور کون سا ہے۔ دوستو ہمارے کان سننے کے علاوہ ہماری باڈی کے توازن، یعنی اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے اور اس کی ایکویلیبریم کو سسٹین کرنے کے لیے، مطلب برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سر کی پوزیشن اور اس کی موومنٹ، اس کی حرکت کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کان بہت مدد کرتے ہیں، اور اس کو بیلنس کو برقرار رکھنے میں بھی کانوں کا اہم کردار ہے۔ اور ہماری مکمل باڈی کا بیلنس، مطلب توازن بیرونی دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے کان ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر یہاں عام نیند مراد ہوتی تو اس کے لیے کانوں کا سیل کرنا کسی بھی طور پر نہیں بنتا، کیونکہ عام زندگی میں سوتے ہوئے ہمارے کان مکمل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان میں کسی قسم کی اونچی آواز پڑتی ہے تو وہ یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں اور انسانی جسم نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ یہاں اصحاب کہف کے لیے ایک ایسی نیند کی حالت چاہیے تھی کہ جس میں ان کے کانوں کا تعلق بیرونی دنیا سے کٹ جائے، تاکہ کسی بھی قسم کا شور، کسی بھی قسم کی آواز انہیں اس نیند کی حالت سے باہر نہ لے آئے۔ آیت نمبر 17 کے مطابق سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت ان کے دائیں بائیں سے ہو کر گزر جاتا، لیکن سورج کی روشنی ان کے جسموں پر نہیں پڑتی، کیونکہ وہ غار کے اندر تھے اور اس کشادہ حصے میں تھے کہ جہاں وہ آسانی سے رہ تو سکتے تھے، لیکن وہاں سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب ظاہر ہے یہاں اس بات کا ذکر کرنا کہ سورج کی روشنی ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ اگر عام نیند کی حالت میں سورج کی روشنی جسم پر پڑ جائے تو کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں یہ ذکر کرنا کہ ان کے جسموں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، اس میں کوئی ایسی حکمت ہوگی کہ یہ ضروری تھا کہ روشنی ان کے جسموں پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سورہ کہف کے اندر 18 میں اصحاب کہف کی دوسری حالت کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دائیں بائیں کروٹیں دے رہے تھے، اور ان کا کتا چوکٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور اگر کوئی انسان انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا اور اس پر رعب اور دہشت چھا جاتی۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے ایک قاضا، جس کے معنی بیدار ہونے کے بنتے ہیں، مطلب جاگتے ہوئے کی صورت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے رقود، اس کے معنی ہے نیند کی حالت، مطلب غیر فعال حالت، یا کسی جسم کی ایسی حالت کہ جس میں جسم کم سے کم فعال ہو، یعنی کم سے کم ایکٹیو ہو۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس آیت کے معنی یعنی یہی بنتے ہیں کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ لیکن اگر الفاظ کے متعدد معنوں میں کوئی ایسا معنی لیا جائے کہ جس میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو کہ دیکھنے والا شخص ان کو جاگتا محسوس کرے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ ان ایکٹیو غیر فعال پوزیشن میں ہوں، اور صرف جاگتا ہوا خیال نہ کرے بلکہ ان کے جسم کی ایکٹیویٹی کو، ان کے جسم کی حرکات کو، سکنات کو دیکھ کر وہ دہشت بھی کھا جائے، خوف کھا جائے، مطلب ان کے جسموں میں اس قسم کی
حرکات ہوں کہ ان کے جسم اس طرح ایکٹیو ہوں، اس طرح ری ایکٹ کر رہے ہوں کہ وہ غیر معمولی ہوں، ان یوزول ہوں۔ اس آیت میں آگے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹیں دے رہے تھے، الٹ پلٹ رہے تھے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے، چاہے وہ نیند سے ہو یا جاگ رہا ہو، مطلب جو بھی انسان کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹیں دے رہے تھے، الٹ پلٹ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسموں کی کروٹیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کروٹیں دلا رہے تھے کہ اس طرح الٹ پلٹ رہے تھے جن پہ وہ خود قادر نہیں تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو اگر ایک لارج پیٹرن پر ڈال کر دیکھا جائے تو کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر ضرب لگائی اور انہیں کئی سو سال تک غار کے اندر ٹھہرائے رکھا، اور وہ اس حالت میں تھے کہ اگر کوئی شخص ان کو دیکھ لیتا تو وہ خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یعنی ایسی حالت میں تھے کہ وہ انہیں اپنی باڈی، اپنے جسم کا احساس تک نہیں تھا، اور ان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں دلا رہے تھے یا پھر الٹ پلٹ رہے تھے، اور ان کی یہ کروٹیں اس حد تک غیر معمولی تھیں کہ ان کو دیکھنے والا شخص خوف اور دہشت محسوس کرتا، اور وہ غار کے اس حصے میں تھے کہ جس میں ان کے جسموں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہ پڑ سکے۔ اصحاب کہف کی اس حالت کی ممکنہ وضاحت کیسی ہوگی کہ جس میں اصحاب کہف کی اس حالت کو جسٹیفائی کیا جا سکے؟ دوستو، جہاں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن قائم کریں گے کہ کیا تھیوریٹیکلی ایسا ہونا ممکن ہے ایک شخص 309 سال سویا رہے یا انیکٹیو رہے؟ اگر کسی شخص کو ٹائم ڈیلیشن جیسی صورتحال میں ڈالنا ہو، یعنی ایک ایسی صورتحال میں کہ اس کے جسم پہ وقت الگ طرح سے گزرے اور باہر دنیا میں الگ طرح سے گزرے، اس کے جسم پہ وقت انتہائی کم رفتار سے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کے وقت حسب معمول رفتار سے گزرے، تو اس شخص کے جسم کو کسی حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ ٹائم ڈیلیشن کا اثر قبول کر سکے اور اس کے جسم پر کسی قسم کے منفی اثرات نہ پڑیں۔ تو چلیے اس صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے کانوں کو سیل بند کرنا پڑے گا تاکہ ان کا جسم بیرونی ماحول سے کانٹیکٹ نہ کر سکے، تاکہ اس کا جسم عارضی فریکوینسیز کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رہ سکے، اور اس کے جسم اس کے ٹائم اسٹریم سے کانٹیکٹ میں رہے، یعنی اس کا جسم اس کے جسم پہ گزرنے والے وقت کی بہو کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے۔ چونکہ اس کے جسم پہ وقت کا بہو الگ طرح سے ہوگا اور باہر کی دنیا کا وقت کا بہو الگ طرح سے ہوگا، تو اگر اس کے کان باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ میں رہیں گے تو فزیکل اور مینٹل یعنی جسمانی اور دماغی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کان بیرونی دنیا سے کانٹیکٹ میں رہیں گے تو مختلف قسم کی فریکوینسیز سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ ٹائم اسٹریم کا فرق ہے، تو ان فریکوینسیز کی وجہ سے مختلف قسم کے سیلولر ڈیمیج یعنی انسانی سیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے میوٹیشنز مطلب جسم کی الگ طرح سے گروتھ اور کینسر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹائم ڈیلیشن جیسی صورتحال میں بغیر کسی مشین کے ہے تو اس کے جسم پہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑنے کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی ڈائریکٹ انسان پر پڑنے سے ان کے اندر بایولوجیکل کلاک مطلب انسان کے اندرونی سسٹم جیسے میٹابولزم، نیند کے ہارمون، سونے جاگنے کی روٹین وغیرہ، اس میں ٹائم فلو کے ساتھ تال میل ٹوٹ سکتا ہے، جس سے مختلف باڈی فنکشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان کی باڈی ٹائم ڈیلیشن میں ہے تو سورج کی روشنی پڑنے سے وٹامن ڈی ہائی ریٹ میں پروڈیوس ہوگا، جس کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سولر ریڈیشن کی وجہ سے کینسر جیسے مرض کا رسک بڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک انسان ٹائم ڈیلیشن کی صورتحال میں ٹائم ٹریول کر رہا ہے تو اس کی باڈی غیر فطری دکھائی دے گی، کیونکہ اس کی باڈی کا ٹائم فلو اور باہر کی دنیا کا ٹائم فلو الگ ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی ڈسفگرڈ یعنی غیر متوازن، اور اس کی باڈی کی موومنٹ ایسی ہوگی اس موومنٹ کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکے گا، چونکہ ٹائم کا فلو الگ طرح سے ہے، تو اس وجہ سے اس باڈی کو دیکھنے کر رہی ہوگی، کبھی اس کی باڈی دکھائی دے گی تو کبھی غائب ہو جائے گی، جو کہ انسانی عقل کی وضاحت سے بالاتر ہے۔ اگر انسان کو ایسی چیز دیکھ لے جو اس سے پہلے اس نے نہ دیکھی ہو، نہ سنی ہو، کسی کے ایکسپیرینس میں نہ آئی ہو، تو وہ چیز عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ انسان پر خوف کے تاثرات پیدا کر سکتی ہے۔ سورہ کہف کے آیت نمبر 11 میں اصحاب کہف کے کانوں کو سیل بند کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 میں سورج کی روشنی ان کے دائیں بائیں سے گزر جاتی ہے لیکن ان کے جسموں پر ڈائریکٹ نہیں پڑتی، اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں اصحاب کہف کی اس حالت کا ذکر ہے کہ جس میں آبزرور یعنی کہ باہر سے دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوگا کہ اصحاب کہف جاگ رہے ہیں، ایکٹیو حالت میں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سو رہے تھے، یعنی وہ اس حالت میں تھے کہ ان کو اپنی حالت کا احساس تک نہیں تھا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک قسم کی نیند کی حالت،
جسے ہم عام نیند نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک خاص حالات کی جس میں آبزرور کو یعنی دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کی موومنٹ اس طرح ہوگی کہ جیسے عام روٹین میں سونے والے کی نہیں ہوتی، اور ان کے جسموں کی حرکات اس حد تک غیر معمولی ہوں گی کہ ان کو دیکھ کر آبزرو کرنے والا خوف اور رعب اور دہشت محسوس کرے گا۔ اور آیت نمبر 19 میں اصحاب کہف کی آپس کی گفتگو کا ذکر ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت اس غار میں ٹھہرے ہیں۔ اصحاب کہف اس غار میں گزرے ہوئے وقت کے لیے سونے کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ لفظ لبثنا استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ٹھہرنے کے، وقت کے ایک خاص مقدار کے گزرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر ان آیات میں بیان کی گئے مضامین کو وسیع نظریے اور ممکنہ معنوں میں دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نے اس غار میں ٹائم ڈیلیشن کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جس میں ان کی باڈی پر ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت گزرا، لیکن ان کی باڈی کے بحر کا ماحول جیسے غار یا غیر کے بحر کا ماحول زمین پر 309 سال قمری حساب سے اور 300 سال شمسی حساب سے وقت گزرا ہے۔ یہاں سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مفہوم کے مطابق ان اصحاب کہف میں ایک شخص اپنے وقت کی کرنسی کو لے کر کھانا لینے جاتا ہے اور اس کرنسی کی وجہ سے وہ پہچان لیا جاتا ہے اور نوٹس میں آ جاتا ہے۔ اس وقت ایک مسلمان اور عادل حکمران تھا، تو اس وقت ایک ملک میں یہ بات زیر بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ 300 سال بعد ان کو اٹھنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ 300 سال بعد نوجوان کو واپس لا سکتا ہے، اس طرح مردوں کو زندہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ مکمل قادر ہے۔ سورہ کاف کو فتنہ دجال کے فتنہ کے خلاف ایز اے ہتھیار بتایا گیا ہے، حالانکہ دجال کے ذکر قرآن شریف میں ہے ہی نہیں، اور اس سورہ میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ٹائم سے چھیڑ چھاڑ اور انٹر گلیکٹیکل سفر مطلب حضرت ذوالقرنین کے سفر ان کا بیان ہوا ہے، جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، دجال ٹائم سے چھیڑ چھاڑ اور انٹر گلیکٹیکل اپروچ رکھتا ہوگا، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ حضرت ذوالقرنین کے واقعات میں اور دجال کے تفصیلی جائزے کے دوران ہوگی۔